اس روایت کا پہلا جواب، بعض تو بالکل ان پڑھ قسم کے غیر مقلد ہوتے ہیں، وہ کہا کرتے ہیں جی اس میں امام مسلم نے باب کیا باندھا ہے؟ ان کا مطلب ہے باب رفع یدین کا نہیں ہے، لہذا دلیل رفع یدین کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جو سمجھدار ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں کوئی باب نہیں قائم کیا۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، صرف امام مسلم نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، امام مسلم نے کوئی باب عنوان قائم نہیں کیا۔ یہ امام نووی جو امام شافعی کے مقلد ہیں، انہوں نے شرح لکھی ہے مسلم کی، یا جتنے مسلم شریف پر باب ہیں یہ باب قائم کیے ہیں امام نووی نے۔ امام نووی جو امام شافعی کے مقلد ایک عالم ہیں، اس مقلد عالم نے یہ ابواب قائم کیے ہیں۔ اب اس نے مثلا یہاں پر رفع یدین کا باب نہیں قائم کیا، اب یہ غیر مقلد بس کہیں گے جی وہاں پر رفع یدین کا باب نہیں ہے۔ تو بات سمجھو، باب ماننا چاہیے یا رسول پاک کا خطاب ماننا چاہیے؟ بات تو بھئی تم اپنے آپ کو ادھر کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے دو اصول، اللہ کی اطاعت، اطاعت رسول، اگرچہ ہوگی پیٹ کی اطاعت صرف۔ اب تم تو یہ کہتے ہو تو حدیث ماننی چاہیے، اس میں باب کوئی بھی ہو، یہ باب ہے، وہ باب ہے، وہ باب ہے، تم ان بابوں کو کیا کرتے ہو؟ تم لو پیارے پیغمبر کی حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے کہ رفع یدین نہ کرو، تو لہذا مانو نہ کرو۔ اگر نہیں جی باب اور ہے، اور باب تو امام نووی کتنے سو سال بعد میں آیا ہے، امام مسلم کے کتنے سو سال بعد آیا، اس نے آ کر باب قائم کیے۔ اب وہ حدیثوں پر مختلف ابواب قائم کرتا رہا ہے، اب اس کے ابواب کو کیا دیکھنا ہے؟ تم تو حدیثوں کو دیکھو۔ تو یہ پہلا جواب عام طور پہ وہ کہا کرتی ہیں کہ اس کا رفع یدین کا باب نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے بات آئی کہ دلیل حدیث ہوتی ہے، امتی جو باب قائم کرتا ہے، باب تو امتی کا اپنا ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ امتی کی بات تو ہم نے ماننی ہے کوئی نہیں، تم کہتے ہو ہم رسول کی بات مانتے ہیں، تو حدیث کو مانو۔ آگے دوسری بات، وہ کہیں گے یہاں دو حدیثیں اصل میں آ رہی ہیں، بات کو ذرا سمجھو، یہاں پر حدیثیں آ رہی ہیں دو۔ پہلی حدیث کے اندر یہ رفع یدین سے رسول پاک نے روکا، دوسری حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرتے تھے نا یوں صحابہ، تو سلام کے وقت السلام علیکم بھی اور ساتھ ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ دوسری حدیث وہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا کہ یہ کیا کرتے ہو، سرکش گھوڑوں کی طرح یہ ہاتھوں کو ہلا رہے ہو۔ دوسری حدیث۔ اب غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اس پہلی سے بھی وہی مراد، پہلی سے بھی وہی مراد۔ کیا مطلب؟ یہ سلام کے وقت صرف سلام کہنا چاہیے، ہاتھ نہیں ملانے چاہیے۔ یہ ہاتھوں کو ہلانا سلام کے وقت پیارے پیغمبر نے اس سے روکا ہے، اس سے۔ اب مطلب کیا؟ یہ پہلی حدیث کو بھی لے جاؤ دوسری کی طرف۔ اب پہلی حدیث چونکہ ان کے مذہب کے خلاف تھی، اب یہ چاہیے تھا کہ وہ مذہب چھوڑتے حدیث کو مانتے، لیکن مذہب نہیں چھوڑا، مذہب کو رکھا، حدیث میں تعویل کی، سمجھے؟ مذہب کو باہر رکھا اور حدیث کے اندر کیا کی؟ تعویل کی کہ نہیں جی یہ مراد نہیں تھے، وہ مراد ہے۔ تو بات کو سمجھو، حدیثیں دو ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو بھی مانو تو اس کو بھی مانو،
سلام کے وقت بھی ہاتھوں کو مت ہلاؤ، نماز کے دوران بھی ہاتھوں کو مت ہلاؤ، اور سمجھے نہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کی اجازت ہے اور نہ سلام کے وقت رفع یدین کرنے کی اجازت ہے۔ ہم نے پہلی حدیث کو بھی مانا، دوسری حدیث کو بھی مانا۔ کیوں؟ ہم اصل میں اہل حدیث ہم نے حدیث کو مانا کہ اصل حدیث پر چلنے والے کون ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پہلی حدیث بھی مانی تھے، دوسری حدیث بھی مانی، لیکن غیر مقلد حدیث کو ماننے والے نہیں، یہ مطلب پرست، خواہش پرست، مذہب پرست، اپنے مولوی، غیر مقلد مولوی، غیر مجتہد مولوی، اندھے مولویوں کی اندھی تقلید کرنے والے، حدیث کو ماننے والے نہیں ہیں۔ مولوی ان کا کہتا ہے ہاں جی نہیں جی وہ نہیں تھے، یہ حدیث میں وہ تعویل کرتا ہے، اب انہوں نے حدیث کے اندر تعویل کر لی۔ تو آئیے ذرا بات کو سمجھو۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ دونوں حدیثیں ایک، لہذا کس ہاتھ ہلانے سے روکا ہے؟ جو سلام کے وقت ہو۔ قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے قاضی عصمت اللہ صاحب کے والد تھے، قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے۔ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنت جب بنی تو سب سے پہلے امیر جماعت کے قاضی نور محمد صاحب تھے۔ قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ ہوا، قاضی صاحب نے یہی حدیث پیش کی تو غیر مقلد مولوی کہنے لگا جی یہاں آ رہا ہے گھوڑا، گھوڑوں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ، گھوڑا جس طرح دم ہلاتا ہے تو گھوڑا تو جی دم یوں ہلاتا ہے، تو یہ سلام کے وقت جو رفع یدین ہے نا یہ وہ ہے، گھوڑا کو یوں تو نہیں دم ہلاتا، اور ہم رفع یدین اس طرح کرتے ہیں، ہمارا رفع یدین اس طرح ہے، گھوڑے کا دم ہلانا اس طرح ہے، اور وہ سلام کے وقت جو رفع یدین سے روک رہے ہیں رسول پاک وہ اسی طرح ہے، لہذا اس پہلے سے بھی وہ دوسرا مراد ہے۔ قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متحمل مزاج، انتہائی سنجیدہ مناظر تھے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اب اس بات کا فیصلہ تو ہم اس آدمی سے کراتے ہیں جو کوئی